وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اسی آیت مقدسہ کے تحت گزشتہ جمعہ میں اسد اللہ الغالب حلال المشکلات والنوائب، سرتاج اولیاء، قیامت تک آنے والے اولیاء اور اقطاب کے سردار سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ابتدائی زندگی آپ گزشتہ جمعہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔ معزز سامعین، مختصر سبق رہتا ہے، آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ آپ کے زمانے پر ضخیم سے ضخیم کتابیں موجود ہیں۔ آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے زمانے میں اسلامی فتوحات اور آپ کے ذریعے علم کی اشاعت، اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے مہینوں چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خلیفہ راشد اور خلیفہ چہارم جو اہل بیت کے امام ہیں، پہلے امام ہیں، ان کی تفصیحات زندگی کے لیے متعدد کتابیں موجود ہیں۔ میری خود ایک کتاب ہے تذکرہ خلفائے راشدین، جو ہندی میں بھی چھپی ہوئی اور اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، اور ان سارے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو جنگ صفین اور جنگ جمل کے تعلق سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو حالات حکومت اسلامیہ کو پیش ہوئے تھے، ان حالات کا بھی بھرپور تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے تفصیلی معلومات کے لیے آپ اس موضوع پر جو کتابیں ہیں انہیں خود پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارے پیشرو خلفائے راشدین نے اسلامی تبلیغ اور ارشاد کے لیے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس سے پہلے جمعہ میں آپ کی ولادت کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ 8 یا 10 سال کی عمر میں جب سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و پرورش میں تشریف لائے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی زندگی میں کتنا انقلاب پیدا کر دیا تھا،
علم میں کس قدر وہ ممتاز تھے۔ خلفائے راشدین کو جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، اہم فیصلہ، تو اس میں حضرت مولا علی کو شریک فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا، جس کا جواب ان کے سمجھ میں آیا اور انہوں نے اپنے حساب سے بتا بھی دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت نے زنا کی تھی اور زنا سے بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن انہیں اتنا خدا کا خوف غالب ہوا کہ بچے کو گود میں لے کر حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھ سے میرے قدم بہک گئے، میں نے ایک ناجائز و حرام کام کیا ہے، اس لیے مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دیجیے اور میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے سنگسار کر دیجیے۔ اور زمانے نبوی کی برکت تھی کہ اگر کسی کے قدم ڈگمگا بھی جاتے تھے تو خدا کے خوف غالب ہونے کے بعد امیر المومنین یا بڑے صحابہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی بات کا ذکر کر کے، اور چاہتے تھے کہ میں دنیا ہی میں گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤں تاکہ آخرت میں میری کوئی گرفت نہ ہو۔ گود میں بچہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا علی وہیں موجود تھے، یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ مولا علی نے فوراً عرض کیا، حضور، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح کا ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، اور ایک عورت زنا کے بچے کو گود میں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میرے قدم بہک گئے، مجھ سے بدکرداری سرزد ہو گئی اور یہ بچہ اسی زنا کا ہے، لہذا آپ مجھے سنگسار کر کے اور مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ تو آقا نے فرمایا، ابھی نہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے، میرے نبی کا فیصلہ تھا، ابھی نہیں، اس بچے کو لے جاؤ، دودھ پلاؤ، یہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ روٹی اپنے ہاتھوں سے کھانے لگے۔ ظاہر ہے اس وقت اگر تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا تو یہ بچہ بے سہارا ہو جائے گا، اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ وہ واپس لے گئی۔ جب بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے روٹی کھانے لگا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور سرکار نے سنگسار کرا دیا۔ حضرت مولا علی نے جب نبی کا یہ ارشاد حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا تو حضرت فاروق اعظم کا تاثر دیکھے فرماتے ہیں، لولا علی لہلک عمر، اگر علی موجود نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتے۔ علم و فضل کے تاجدار تھے مولا علی۔ آپ کی شخصیت میں اللہ نے جہاں علم کا خزانہ اور اسرار الہیہ جمع کر دیے تھے، وہیں شجاعت و بہادری میں بھی آپ ضرب المثل تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی صاحب علم و فضل بھی ہو اور اس میں انتہا کو پہنچ جا اور بہادر بھی ہو، لیکن حضرت مولا علی کی شخصیت وہ تھی کہ جہاں علوم و اسرار کے گنجینہ تھے، وہیں آپ اپنے زمانے کے انتہائی بہادر اور شجاع بھی تھے۔ علم کا ایک واقعہ آپ نے سنا، ایک بار آپ دوسرا واقعہ ملاحظہ کیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے علم کا۔ منبر پہ آپ تشریف فرما تھے، خطبے کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا، سلونی انی ما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، آسمان و زمین، شمال و جنوب، مشرق و مغرب کے بارے میں جو کچھ تم پوچھو گے میں تمہاری ہر بات کا جواب دے دوں گا۔ اندازہ لگائیں یہ کون بول سکتا ہے؟ آسمانوں کے بارے میں سوال کرو گے، زمین کے بارے میں سوال کرو گے، مشرق و مغرب کے بارے میں سوال کرو گے، میں تمہارے ہر بات کا جواب دے دوں گا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے آپ کے علم کا امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ تشریف لائے ایک سائل کی صورت میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آسمان و زمین، شمال و جنوب، مشرق و مغرب کے بارے میں جو بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، نہ صرف یہی بلکہ میرے قلب میں جو اسرار ہیں، تورات و انجیل اور آسمانی کتابوں کے بارے میں
اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو جبریل نے ایک سائل کی صورت میں حاضر ہو کر کے پوچھا، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو بتائیے جبریل ہیں کہاں؟ سامنے کھڑے ہیں جبریل علیہ السلام ایک سائل کی صورت میں، فرماتے ہیں بتائیے جبریل کہاں ہیں؟ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، ارشاد فرمایا جبریل آسمان میں تو موجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے زمین کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف اپنے آنکھوں کو دوڑایا، ارشاد فرمایا کہ نہ مشرق میں ہے جبریل، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، جبریل تم ہی ہو، جبریل تم ہی ہو۔ ایسا علم اللہ نے ان کو سے نوازا تھا۔ ایک دوسرے خطبے میں ارشاد فرمایا تسألونی عما دون العرش، اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ عرش الہی میں کتنے پائے ہیں تو میں اسے بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ عرش الہی کے ستونوں کے درمیان کیا کچھ ہے، اسے بھی بتا دوں گا۔ اسی محفل میں یمن کے ایک بہت بڑے صاحب علم و فضل غالب یمنی موجود تھے۔ غالب یمنی کھڑے ہو گئے، حضرت مولا علی نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا یہ شخص بڑے علم کا دعویٰ کرتا ہے، مجھ کو اس کا یہ دعویٰ پسند نہیں ہے، اچھا بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، اس لیے میں اس تفویض کردہ اختیار پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کیا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ علی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے اور اللہ کا جلوہ نہ دیکھے؟ غالب یمنی نے پوچھا اچھا اگر آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو بتائیے میرا خدا ہے کیسا؟ فرمایا وحدہ لا شریک ہے، ایک تو بے مثال ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا، وہی کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، وہ پر کوئی زمانہ نہیں جاری ہوتا، وہ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور سنو دنیا میں کوئی پروردگار عالم کی ذات کو آنکھوں کے نور سے نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھنا میرے پیغمبر کی صفت ہے جو شب معراج میں تشریف لے گئے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ہاں رب کو دیکھنے کے لیے نور بصیرت چاہیے، قلب میں نور پیدا کرو، رب کا جلوہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہ تھا آپ کا علم و فضل۔ حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہو گیا، ایک مفصل واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، ٹائم کا میں لہذا اس کو دہراؤں گا نہیں۔ حضرت فاطمہ وہ رخصت ہو کر جب مولا علی کے گھر گئیں تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ زمین مولا علی سے گفتگو کر رہی ہے۔ جب میں نے زمین کو علی سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا، حیرت بھی ہوئی، اور جب میں دوسرے دن رخصت ہو کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی سے تو زمین گفتگو کر رہی تھی۔ نبی کا ارشاد سنیے، فرمایا فاطمہ تمہیں پاکیزہ اولاد کی بشارت ہو، پروردگار عالم نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ علی کو وہ ہر چیز کی اطلاع دیتی رہے، اس وقت زمین پہ کیا ہو رہا ہے زمین یہ بھی بتائے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے زمین یہ بھی بتائے۔ یہ آپ کی عظمت علم ہے، یہ آپ کا فضل و کمال ہے، اور آپ فرماتے تھے یہ صرف میرے نبی کے لعاب کی برکت ہے جو میرے پیدائش کے بعد میرے نبی نے اپنی زبان مقدس کو میرے منہ میں رکھ دیا تھا، جس سے میں نے چوسا تھا، یہ وہی علم ہے۔ علم کا ان کے حال یہ تھا، بے شمار مقدمات کے فیصلے۔ کوفہ میں آپ تھے، آپ کے خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک رات شوہر اور بیوی پوری رات جھگڑتے رہے،
नई नई रुखसती हुई थी, रात भर मियाँ बीवी लड़ते रहे। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सुबह के वक्त दरीबान से कहा कि जाओ देखो इस मकान में एक मर्द और एक औरत ये रात भर लड़ते रहे, इनको बुला लो। उनको बुला के लाया गया तो शौहर ने कहा हुजूर मेरा इनसे निकाह हुआ है, लेकिन जब ये रुखसत होकर मेरे घर आई तो मुझे इनके चेहरे से इतनी नफ़रत हो गई कि मैं इनके चेहरे को देखना नहीं चाहिए। और औरत ने कहा मौला अली मेरा इनसे निकाह हुआ है, इसलिए इनको हक़ ज़ौजियत अदा करना वाजिब है। दोनों की बात आपने सुनी। फिर सरकार मौला अली इन दोनों को तन्हाई में ले गए और तन्हाई में ले जाने के बाद औरत को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, बेटी गौर से सुनो, जो बात मैं पूछता हूँ उसका सही जवाब देना, झूठ से काम मत लेना। कहा हुजूर बिल्कुल सही जवाब दूँगी। अब आपने फरमाया अच्छा ये बताओ, शादी से पहले तुम कुंवारी थी, तुम्हारे कदम बहक गए थे, तुम्हारे पेट में हमल ठहर गया था, तुम्हारी माँ ने रुसवाई से बचाने के लिए जब बच्चे की पैदाइश का वक्त हुआ तो तुमको लेकर जंगल चली गई थी। कहा हुजूर ये सब इरशाद सच है, बिल्कुल 100% सच है। फरमाया और फिर वहाँ तो उन्हें बच्चे को पैदा किया, बच्चे को पैदा करके जंगल में तुमने छोड़ कर आने लगी तो तुमने देखा कि कुत्ता दौड़ करके आया और तुम्हारे बच्चे को सूंघने लगा। तो क्या ऐसा नहीं है कि जब वो कुत्ता तुम्हारे बच्चे को सूंघ रहा था तो तुम्हें रहमत मेहरबानी आई, शफ़क़त मादरी ने तुमको उभारा और तुमने एक पत्थर उठा करके उस कुत्ते को मारा। कहा हुजूर ये भी सही है। फरमाया वो पत्थर कुत्ते को तो नहीं लगा मगर बच्चे को लग गया था, जिसके पेशानी से खून निकलने लगा था। जब तुमने ये देखा था तो तुम और तुम्हारी माँ वहाँ पहुँची और तुमने उस बच्चे को जहाँ खून बह रहा था उसकी पट्टी बांध दी। बोलो ये सच है? फरमाया बेशक सच है। आप फरमाते हैं तो ये तुम्हारा शौहर तुम्हारा वही बच्चा है जिसको तुमने जंगल में फेंक दिया था, और अगर तुम तहक़ीक़ करना चाहे तो वो पेट को उसके सर में फला जगह देखो चोट का निशान होगा। इसलिए तुम्हारा शौहर नहीं है, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी माँ हो। ये रब का फजलो करम है कि तुम्हें उसने बदकारी से बचा लिया, क्योंकि माँ से निकाह करना हराम हराम अशद हराम है। इसलिए ले जाओ, ये तुम्हारा बेटा है। अल्लाह ने ऐसा इल्म आपको अता फरमाया था। ये तो आपके इल्म की बात थी। रह गई आपकी शुजाअत और बहादुरी। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने ग़ज़वात फरमाए हैं उनकी तादाद 27 है। ग़ज़वा उस जिहाद को कहा जाता है जिसमें अल्लाह का नबी बज़ाते खुद शरीक हुआ हो, और जिसमें पैगंबर लश्कर भेजता है लेकिन खुद शरीक नहीं होता, उसको सराया कहा जाता है। जितने ग़ज़वात हुए और जितनी जंगों में आक़ाए कायनात तशरीफ़ ले गए, हर जंग में मौला अली ने शुजाअत व बहादुरी का वो कारनामा अंजाम दिया जो आज तारीख़ के औराक़ में सुनहरी हरफों से लिखा हुआ है, सिवाय ग़ज़वे तबूक के। ग़ज़वे तबूक में मौला अली तशरीफ़ नहीं ले जा सके थे क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दिया था कि जब तक मैं तबूक से वापस नहीं आऊँगा मदीना में अहल व अयाल की निगरानी तुमसे मुताल्लिक़ होगी और इमामत का ताल्लुक़ अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से होगा। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, कि बच्चों की हिफाजत के लिए मुझको छोड़ के जा रहे हैं, औरतों की हिफाजत के लिए। फरमाया क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक बिल्कुल उसी तरह है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हज़रत हारून की थी कि जब वो कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे तो अपना जानशीन अपने भाई हारून को मुकर्रर कर गए थे, मगर सुनो मेरे बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं। लिहाजा तुम्हारी ये जानशीनी ये ना समझ लिया जाए, उम्मत ये समझ न ले कि तुम मेरे पैगंबर हो मेरे बाप, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत मुझ पर ख़त्म हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम,
بعض لوگ اس واقعے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری سفر تھا سرکار کا اور اس میں مولا علی کو آپ نے اپنا خلیفہ جانشین وہاں بنا دیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مولا علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ آقا کائنات نے اسی تصور کو ختم کرنے کے لیے نماز کے منصب پر آپ نے مولا علی کو نہیں بلکہ عبداللہ بن مکتوم کو مقرر فرمایا تھا۔ اور حضور جب بیمار ہوئے تھے تو بیماری کی حالت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب امامت پہ مامور کیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے جمعہ، سنیچر، اتوار، دوشنبہ جس دن آپ کا وصال ہوا آپ ہی امامت فرماتے رہے، اور آپ جب خلیفہ بنائے گئے تو مولا نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جس کو نماز جیسی ہم عبادت کے لیے ہمارا خلیفہ و پیشوا بنایا تھا، آج ہم دنیا میں بھی اس کی خلافت کی تصدیق کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر کے خلافت پر بیعت کر کے انہوں نے مہر لگا دی۔ معزز سامعین، یہ تو ان کا علم و فضل تھا۔ شجاعت جنگ بدر پہلی جنگ ہے جو سن 2 ہجری میں ہوئی، جس میں مشرکین ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر یہاں تک کہ اٹھنیاں اور عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے بدر میں۔ مسلمان کتنے بے سر و سامانی ہوئے تھے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس نیزہ بھی نہیں ہے۔ آقا کائنات نے خجور کی ٹہنی عطا فرما دی، کہا یہی تمہارے لیے تلوار ہے۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی نے رو رو کر دعائیں مانگی تھے سجدے میں، اور عرض کیا تھا مولا اگر یہ تیرے ماننے والی جماعت اس میں شہید کر دی گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی شخص نہیں بچے گا۔ نبی کی دعا قبول ہوئی۔ اولاً 3000 بعد میں 5000 فرشتے اترے نبی کی مدد کے لیے، اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح تھے، اور ان کی شکست فاش ہوئی۔ اس جنگ میں مولا علی نے جس شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ کی سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، محیر العقول شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت مولا علی نے کفار مکہ پر آپ کی شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری جنگ جنگ احد ہے جو 3 ہجری میں ہوئی۔ اس میں بھی امام حضرت مولا علی، حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے، اور حضرت عبیدہ بن الجراح، ان تینوں صحابہ نے جس شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا تھا جو مکہ کا بہت بڑا سردار تھا۔ مولا علی نے ولید کو قتل کیا تھا جو بہت بڑا صاحب علم اور ادیب بھی تھا اور مکہ والوں کا سردار بھی تھا۔ مولا علی نے اسے تحت ایک کیا۔ اس شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ مسلمان ابتدا میں فاتح ہو گئے، مال غنیمت کے لوٹنے میں لگ گئے، تلواروں کو اپنے خیمے میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے احد پہاڑی پر تیر اندازوں کی ایک جماعت بٹھا دی تھی جن کی تعداد 40 تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہم جنگ ہارے یا جیتیں تمہیں درے احد نہیں چھوڑنا ہے، لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، لہذا یہاں بیٹھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو صرف چند آدمی در احد پر رہ گئے، بقیہ سب لوگ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت کے لوٹنے میں لگ گئے۔ یہ ان سے لغزش ہوئی کیونکہ نبی نے فرما دیا تھا ہم ہارے یا جیتے، اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ ہمارے جسم کو پرندے نوچ رہے ہیں تو بھی وہاں سے مت اترنا۔ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ خالد بن ولید اس وقت تک کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے کمانڈر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا در احد خالی ہو گیا تو مشرکین کے لشکر کو دوبارہ جمع کیا اور اچانک مسلمانوں پر در احد کی طرف سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا، یعنی ابتداءً مسلمان فاتح تھے، لیکن نبی کے حکم کی لغزش کی بنیاد پر یہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ابن قمیہ نامی کافر نے تیر مارا تھا جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ صحابہ منتشر ہو گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحابہ کا انتشار دیکھا
اور میں نے یہ دیکھا کہ پورا کافروں کا لشکر نبی کے قریب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نبی کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں تنہا ہتھیار لے کر کود پڑا اور مشرکین سے قتل پر قتل کرتے ہوئے گاجر و مولی کی طرح اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جب میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو جو لشکر نبی کی طرف بڑھتا، اللہ کے نبی فرماتے علی ان کو روکو، اور تنہا میں اس آنے والی ٹولی سے مقابلہ کرتا۔ یہ مظاہرہ آپ نے شجاعت کا فرمایا جنگ احد میں۔ جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی۔ مشرکین مکہ نے تمام قبیلوں سے نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا، ان کی تعداد 10,000 یا 12,000 تھی۔ یہ لوگ مکہ سے مدینہ اس لیے آئے کہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود ختم کر دیا جائے۔ مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیا، بولو اتنا بڑا لشکر وہ لے کر کے آئے ہیں، مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی یہ اجمی النسل تھے، انہوں نے نبی کی بارگاہ میں مشورہ دیا، یا رسول اللہ جب ہمارا دشمن زیادہ ہوتا تھا اور ہم کم ہوتے تھے تو ہم باہر لڑ کر جا کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیا کرتے تھے، ایک راستہ صرف باہر نکلنے کا رکھتے تھے اور اسی سے نکل کر ہم دشمنوں سے جنگ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا، حکم دے دیا مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھود دی جائیں، صرف ایک راستہ آنے جانے کا رکھا گیا تاکہ اسی سے مقابلہ کیا جائے۔ معزز سامعین، حضرت مولا علی اپنے چند نوجوانوں کو لے کر دشمنوں کے فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ان کا سب سے بڑا پہلوان کافروں کا، جس کا نام عمر بن عد تھا، آگے بڑھا۔ اس کے بارے میں ہاتھی کی طرح چلتا تھا، ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح رہتا تھا، پورا جسم کا لوہے کے درع سے بھرا ہوا تھا، تنہا 1000 شہ سواروں سے مقابلہ کرتا تھا وہ عمر بن عد۔ وہ آگے بڑھا اور عرض کیا، اے محمد ابن عبداللہ بھیجو میرے مقابلے کے لیے کسی کو۔ سارے صحابہ نے سنا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی عمر بن عد سے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ دنیا جانتی تھی کہ یہ ایسا شہ سوار ہے جو ہزار شہ سواروں کے مقابل میں تنہا لڑتا ہے۔ مگر مولا علی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ علی، یہ عمر بن عد ہے، یعنی سرکار نے بتایا کہ کتنا بڑا پہلوان ہے جو تنہا 1000 سے مقابلہ کیا کرتا ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے چیلنج کیا، محمد ابن عبداللہ بھیجیے۔ پھر سارے صحابہ خاموش تھے۔ پھر مولا علی نے عرض کیا کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجیے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عد ہے۔ تیسری بار جب اس نے چیلنج کیا، پھر مولا علی اٹھے، کہا یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجیے نا۔ فرمایا جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اور جب مولا علی پہنچے اس کے مقابل میں تو پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا تم بیٹے کس کے ہو؟ کہا ابو طالب کے۔ کہا ابو طالب میرے دوست تھے، تم ان کے بیٹے ہو، اس لیے مجھے تمہیں قتل کرنا پسند نہیں، تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے باپ میرے دوست تھے اور تم ابھی نوجوان ہو، کم عمر ہو، مجھے تمہارا قتل کرنا پسند نہیں۔ مگر مولا علی کا جواب سنیے، فرمایا لیکن مجھے تو تیرا قتل کرنا پسند ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی وہ غصے میں آ گیا، اتنے زور سے اس نے تلوار کا وار مولا علی پہ کیا تھا کہ ان کی خود کٹ گئی، چہرہ زخمی ہو گیا، لیکن حضرت مولا علی نے اس کے حملے کو طرح دے کر ذوالفقار حیدری سے جو اس پر وار کیا تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پورا میدان نعرے تکبیر و نعرے رسالت سے جھوم اٹھا۔ ایسے بہادر تھے مولا علی۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ بقیہ گفتگو مولا علی کے تعلق سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مستفید فرمائے۔
جن حضرات کی سنت باقی وہ عطا فرما لے۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھی رہو بدل بن کے مت رہو، موت اسی بتائے گی جب اللہ نے مقدر کیا ہے۔ مسلمان خدا کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ہاں آپس میں متحد رہو، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ، آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔